تو آپ تمام سٹوڈنٹس نظم اونٹ کی شادی نکال لیں. اس کے ہم مصنف کا تعارف سب سے پہلے جو ہے وہ دیکھیں گے. تو اس میں بیٹا آپ کی یہ نظم ہے اونٹ کی شادی، جس کے شاعر ہیں دلاور فگار. دلاور فگار کب پیدا ہوئے ہیں؟ 1929 میں، 1929 میں پیدا ہوئے ہیں اور 1998 میں ان کی وفات ہے. تو دلاور فگار ان کا اصل نام کیا تھا؟ دلاور فگار کا اصل نام دلاور حسین ہے. تخلص کیا ہوتا ہے؟ چھوٹا سا ایک نام ہوتا ہے جو شاعر اپنی شاعری میں، اپنی نظموں میں، غزل میں استعمال کرنے کے لیے، اسپیشلی غزل میں استعمال کرنے کے لیے ایک چھوٹا سا اپنا نام رکھتے ہیں، جو کہ پھر غزل کے مقطع میں جا کر اس کو ڈسکس کرتے ہیں، اس کو بیان کرتے ہیں. تو یہ تخلص ہوتا ہے. تو ان کا تخلص، انہوں نے پہلے شباب تخلص رکھا تھا، پھر اس کے بعد کسی وجہ سے اس کو تبدیل کر کے انہوں نے اپنا تخلص جو ہے وہ فگار کر لیا. دلاور فگار صاحب ہندوستان میں بدایوں میں پیدا ہوئے. ابتدائی تعلیم بدایوں ہی میں حاصل کی. ایم اے اردو کا امتحان آگرہ یونیورسٹی سے اول درجہ میں پاس کیا. تو اس میں ہم ایم سی کیوز دیکھ لیتے ہیں. سب سے پہلے یہ کہ نظم اونٹ کی شادی کے شاعر کون ہیں؟ دلاور فگار ہیں. کب پیدا ہوئے ہیں؟ 1929 میں پیدا ہوئے ہیں. دلاور فگار کا اصل نام کیا ہے؟ یہ ایک بورڈ کا ایم سی کیوز ہے جو کہ اکثر رپیٹ ہوتا ہے. دلاور فگار کا اصل نام دلاور حسین ہے. تو یہ میں بیٹا آپ کو ہائی لائٹ کر رہا ہوں، آپ ان کو نشان لگا لیں تاکہ آپ بعد میں جو ہے وہ یاد کر سکیں. کہاں پیدا ہوئے؟ بدایوں میں پیدا ہوئے. تو یہ بھی ایک ایم سی کیوز ہے. پھر اس کے بعد جو ہے وہ انہوں نے ایم اے اردو کا امتحان کون سی یونیورسٹی سے پاس کیا، جبکہ اس کے برعکس بھی ایم سی کیوز بن سکتا ہے کہ آگرہ یونیورسٹی سے انہوں نے کس چیز کا امتحان پاس کیا؟ ایم اے اردو کا. ایم اے اردو کا کہاں سے پاس کیا؟ آگرہ یونیورسٹی سے. اسی یونیورسٹی سے ایم اے معاشیات کا امتحان بھی انہوں نے پاس کیا. دلاور فگار نے شاعری کا آغاز اپنی غزل سے کیا. معروف شاعر شکیل بدایونی کے مشورے کے بعد شگفتہ شاعری کی طرف مائل ہو گئے. شگفتہ شاعری، عمدہ شاعری. بعض اوقات جو شاعر ہوتے ہیں نا، ادیب ہوتے ہیں، وہ صرف نظم کو پریفر کرتے ہیں، غزل کو وہ برا سمجھتے ہیں. بعض شعراء غزل کے شعراء ہیں، ٹھیک ہے. بعض نظم اور غزل دونوں کی طرف جو ہے وہ رجوع کرتے. جیسے ہمارے قومی مفکر جو ہے، قومی شاعر جو ہیں، شاعر مشرق علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، انہوں نے نظموں کی طرف اپنی توجہ جو ہے وہ ساری زندگی رکھی. غزل ایک دفعہ کہی، پھر اس کے بعد کبھی غزل نہیں کہی. تو بعض شعراء جو ہیں وہ صنف غزل کی طرف نہیں جاتے، اور بعض شعراء جو ہوتے ہیں وہ غزل نظم دونوں کو، اور بعض صرف نظم کی طرف جاتے ہیں، بعض صرف غزل کی طرف جاتے ہیں. تو انہوں نے بھی شگفتہ شاعری یعنی کہ نظموں کی طرف، کہہ سکتے ہیں آپ عمدہ شاعری کی طرف یہ مائل ہو گئے اور اس شعبے میں کمال حاصل کر لیا. کمال حاصل کرنا مطلب عروج حاصل کرنا. بطور مزاحیہ شاعر انہیں بھارت میں بھی شہرت حاصل تھی. تو آپ ان کے تعارف میں لکھ سکتے ہیں کہ دلاور فگار ایک مزاحیہ شاعر ہیں، واقعاتی شاعر ہیں. آگے ایک لائن آ رہی ہے جو میں آپ کو ہائی لائٹ کر دوں گا کہ آپ نے جب ان کی جو ہے وہ اس نظم کی تشریح لکھنی ہے تو آپ ان کا تعارف یہ کریں گے. 1969 میں ہجرت کر کے کراچی منتقل ہوئے. تو یہ بھی بیٹا ایک ایم سی کیوز ہے کہ انہوں نے پاکستان کب ہجرت کی، پاکستان کب منتقل ہوئے، کراچی کب منتقل ہوئے. یہاں بھی واقعاتی مزاحیہ شاعری میں انہیں مقبول عام ہوا، یعنی عوام میں مقبول ہو گئے. تو یہاں پر ہم اس طرح ان کا تعارف یہاں سے سٹارٹ کریں گے کہ مزاحیہ شاعری اور واقعاتی شاعری میں کمال رکھنے والی شخصیت دلاور فگار ہیں. دلاور فگار کی حس مزاح بہت تیز ہے. حس مزاح کا مطلب یہ ہے کہ اپنی بات سے سامنے والے کو ہنسی کے طور پر محظوظ کرنا، اس کو ہنسا دینا، کہ وہ بندہ پڑھے یا بات سنے تو سامنے والا جو ہے وہ ہنسے یا اس کے چہرے پر کم از کم مسکراہٹ آ جائے. تو دلاور فگار کی حس مزاح تیز ہے. شعر گوئی کی ہنرمندی اور طنز کا مخصوص انداز ان کی شاعری کی شہرت اور مقبولیت کا بڑا سبب ہے.
تو یہ بیٹا ان کا تعارف ہے، میں نے آپ کو سمجھا دیا، آپ 9th میں کر چکے ہیں. تو یہ ایک ڈیڑھ لائن یہ ہے، اور اس سے پہلے واقعاتی مزاحیہ شاعری میں جو ہے وہ شہرت رکھنے والی شخصیت دلاور فگار ہیں. دلاور فگار کی حصہ مزاح بہت تیز ہے. شعر گوئی کی ہنرمندی اور طنز کا مخصوص انداز ان کی شاعری کی شہرت اور مقبولیت کا بڑا سبب ہے. یہ نظم بھی جو ہے وہ ان کی شاعری کی عمدہ مثال ہے یا عمدہ کاوش ہے. تو آپ کو پتہ ہے کہ ہم یہ الفاظ بڑھا کر اپنے تشریح میں جب لکھتے ہیں تو تشریح کی ہماری جو ورتھ ہے وہ بڑھ جاتی ہے، تشریح کا جو طریقہ ہے اس میں جان پیدا ہو جاتی ہے. تو اس کو آپ انڈر لائن کر لیں. ان کے شعری مجموعوں میں حادثے، غزلیات، ستم، ظریفیاں، شامت اعمال، یہ ان کی کتابوں کے نام ہیں، شعری مجموعوں کے نام ہیں. آداب عرض، انگلیاں فگار اپنی، از سر نو، مطلع عرض ہے خدا جھوٹ نہ بلوائے، اور فی سبیل اللہ زیادہ اہم ہیں. علاوہ ازیں کا مطلب ہوتا ہے اس کے علاوہ وہ کراچی کے اخبارات، نوائے وقت، جسارت اور مساوات میں منظوم کالم نگاری بھی کرتے رہے. منظوم کالم نگاری کیا ہوتا ہے؟ آپ دیکھتے ہیں کالم لکھے ہوتے ہیں ایکسپریس نیوز میں، دیکھیں آپ جو ڈیفرنٹ پیپر آتے ہیں، جو نیوز پیپر ہوتے ہیں، اس میں لوگ کالم لکھتے ہیں. تو منظوم کالم یہ ہوتا ہے کہ جس طرح شاعری شعروں میں جو ہے وہ شاعری کی جاتی ہے، ایک منظوم کلام ہوتا ہے، تو اسی طرح بات اپنی شعری صورت میں بیان کرنا. ان کا تمام مزاحیہ کلام کلیات دلاور فگار کے عنوان سے شائع ہو چکا ہے. 1998 میں کراچی میں انتقال کر گئے. تو آپ ان کی کتابوں کے نام بھی یاد کریں، اور انہوں نے کب وفات پائی اور کہاں وفات پائی، یہ 2 MCQs بھی زیادہ اہم ہیں، تو آپ ان کو بھی دیکھ لیں. آج بیٹا ہم اس کے 3 سے 4 اشعار جو ہیں وہ اس نظم کے ڈسکس کریں گے. میں نے آپ کے سامنے جو ہے وہ اس کے اشعار لکھے ہوئے ہیں. آپ نے کرنا کیا ہے، آپ نے اپنی بک کے اوپر اس کے الفاظ معنی لکھنے ہیں، جو کہ میں آپ کو بتاؤں گا. اس کا پہلے آپ جو ہے وہ کہہ لیں کہ منظرنامہ سن لیں. ہوا یہ کہ دلاور فگار صاحب ایک دن اخبار پڑھ رہے تھے، تو اخبار کے اندر انہوں نے یہ خبر پڑھی کہ ایک اونٹ جو ہے وہ اس کو آج پہلے دن ریڑی میں جویا جائے گا. ریڑی کے اندر اس کو کام کے لیے، وزن اٹھانے کے لیے اس کو جوتا جائے گا. ٹھیک ہے، تو یہ انہوں نے وہاں پر پکچر بھی بنی ہوئی تھی جیسے اخبار کے اندر ہوتی ہے. تو ایک خبر انہوں نے پڑھی. تو چونکہ یہ واقعاتی شاعر ہیں، مزاحیہ شاعر ہیں، تو واقعاتی شاعر کون ہوتا ہے؟ جو کسی واقعے کو، کسی خبر کو دیکھتا ہے تو پھر اس کے اوپر اپنی شاعری کی مہارت دکھاتا ہے. تو انہوں نے بھی ایسے ہی کیا کہ انہوں نے جب وہ خبر پڑھی کہ آج ایک اونٹ کو ریڑی کے اندر جوتا جائے گا وزن اٹھانے کے لیے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ شہروں میں اب تو بہت کم خیر نظر آتی ہیں، لیکن ہمارے شہر میں بھی کبھی ہم اندرون شہر جائیں تو پھر وہاں پر ہمیں اونٹ گاڑی جو ہے وہ نظر آتی ہے جس کے اوپر وزن لادا ہوتا ہے. تو اس سے تھوڑا پیچھے چلے جائیں، اب تو تھوڑا جدید دور ہو گیا، 10 سال پیچھے جائیں تو کافی اونٹ گاڑیاں جو ہے وہ اونٹ ریڑیاں کام کرتی تھیں. تو انہوں نے اس کے اوپر پھر ایک طنز کرتے ہوئے پوری نظم لکھ ڈالی. اور اس کا مین مقصد کیا ہے، مرکزی خیال کیا ہے، وہ اس بات کو یعنی کہ اونٹ کو ہٹ کریں گے، اونٹ کو موضوع سخن بنا کر انہوں نے اصل میں اہمیت یہ دلائی ہے کہ جس طرح ایک اونٹ کو جب ریڑی میں جوتتے ہیں تو اس کو ذمہ داری کا احساس ہوتا ہے اور وہ وزن اٹھاتا ہے، بوجھ تلے آ جاتا ہے. اسی طرح ہمارے معاشرے میں جو نوجوان طبقہ ہوتا ہے، اگر وہ اپنے عادات و اطوار کو ٹھیک نہیں کر رہا ہوتا یا ٹھیک طریقے سے اپنے گھر کا بوجھ نہیں اٹھا رہا ہوتا، تو گھر کے بڑے کہتے ہیں اس کی شادی کر دو، اس کا بیاہ کر دو، تاکہ یہ اس کے اوپر وزن آئے، یعنی بیوی بچوں کی ذمہ داری اس کے اوپر پڑے گی تو یہ خود بخود سیدھا ہو جائے گا اور کام کرنا شروع کر دے گا. تو چلیں دیکھتے ہیں بیٹا، یہ ایک انہوں نے طنز کی ہے، مزاحیہ شاعری ہے. نیا یہ آج کے پرچے نے گل کھلایا ہے کہ صحرا باندھ کے ایک اونٹ بل بلایا ہے. تو آپ اس کے الفاظ معنی سمجھ لیں. پرچے کہتے ہیں، اخبار مراد ہے یہاں پر. گل کھلانا، انوکھی خبر، نئی بات، انوکھی خبر ملنا. ٹھیک ہے، گل کھلایا ہے کہ صحرا باندھ کے. صحرا باندھنا، جس طرح شادی جب ہوتی ہے کسی کی تو وہ صحرا باندھتا ہے، ٹھیک ہے، سجدہ سنورتا ہے. تو اسی طرح
اونٹ کو بھی وہ ریڑی کا لباس پہنا کر اس کو ریڑی میں جوتنے کے لیے جو ہے وہ لے جایا گیا ہے۔ اونٹ بلبلانا، اونٹ کا بلبلانا مطلب تڑپ اٹھنا، آواز نکالنا۔ تو آج کے اخبار میں اس کا مفہوم یہ بنے گا، میں اس کا آپ کو ہر شعر کا خلاصتاً مفہوم سمجھاؤں گا۔ آج کے اخبار میں یہ انوکھی خبر پڑھنے اور دیکھنے کو ملی ہے کہ ایک اونٹ شادی کا سہرا باندھ کر بے قراری کے ساتھ، بڑی بے چینی کے ساتھ بلبلا رہا ہے، آوازیں نکال رہا ہے۔ تو مزاحیہ شاعری میں یہ شہرت دوام رکھتے ہیں۔ جو ہے وہ دلاور فگار صاحب، انہوں نے اپنے اس اخبار کے مطالعے کے دوران جو ایک خبر پڑھی تو اس کے اوپر طنزیہ جو ہے وہ شعر انہوں نے کہہ دیا کہ میں بہت زیادہ حیران ہوا کہ ایک اونٹ کو آج ریڑی کے اندر جو ہے وہ جوتا جائے گا اور اس کو صحرا باندھا ہے اور وہ بے قراری سے جو ہے وہ چہل رہا ہے اور آوازیں نکال رہا ہے۔ تو انہوں نے یہ بات کہہ کر انہوں نے جو ہے وہ ایک نوجوان کے اوپر طنز کیا ہے کہ شادی کرتے ہیں نوجوان اور یہ ایسی آوازیں نکالتے ہیں، لیکن جب ان کے اوپر ذمہ داری کا بوجھ پڑتا ہے تو پھر ان کو اس چیز کا احساس ہوتا ہے۔ اس کے بعد دوسرا شعر دیکھیں، شتر کے گھر میں پیام بہار ہے صحرا۔ شتر کہتے ہیں بیٹا فارسی میں اونٹ کو، تو اونٹ کے گھر میں پیام بہار، پیام بہار یہ مرکب اضافی ہے، بہار کا پیغام، میسج، ٹھیک ہے۔ پیام بھی کہا جاتا ہے اور پیغام بھی کہا جاتا ہے۔ تو پیام بہار، بہار کا پیام ہے صحرا، یہ جو اس کو آج ریڑی میں جوتا جا رہا ہے، مراد یہ صحرا بار بار لفظ لے کر آئیں گے کہ اس کے لیے ایک خوشی کا پیغام ہے، شادی کی خوشیوں کی خبر لے کر جو ہے وہ دولہا میاں کے گھر میں جو ہے وہ یہ خبر خوشیاں لے کر آئی ہے۔ کبھی کبھی تو بڑا بے مہار، بے مہار کا مطلب ہوتا ہے آوارہ ہونا، ٹھیک ہے، آزاد ہونا۔ یہ صحرا بھی کیا آزاد چیز ہے کہ جانور بھی اس کی لپیٹ میں آ جاتے ہیں۔ تو یہ دوسرا شعر جو انہوں نے کہا ہے، اس میں بھی انہوں نے جو ہے وہ اونٹ کو موضوع سخن بنا کر اصل میں انہوں نے ایک نوجوان کے اوپر طنز کیا ہے کہ یہ بات اونٹ کے لیے باعث فخر اور باعث اعزاز ہے کہ آج اس کے چہرے پر یہ جو صحرا ہے وہ سجا ہوا ہے اور وہ بڑیاں خوشیاں منا رہا ہے۔ تو جب کسی کے چہرے پر یہ صحرا سجتا ہے تو نہ صرف اس کے بلکہ پورے خاندان میں پورے گھر والے جو ہے وہ خوش ہو جاتے ہیں۔ دولہا کے دوست بھی شادمان نظر آتے ہیں، دولہے کے بہن بھائی بھی، سب جو ہے وہ شادمانی کا سماں ہوتا ہے، سب خوش ہوتے ہیں۔ لیکن انہوں نے جو طنز کیا ہے کہ مگر یہ جو شادمانی ہوتی ہے یہ شادی کے ارادے تک ہوتی ہے، شادی کے بعد کے حالات جو ہیں وہ کچھ خاص مزیدار نہیں ہوتے۔ تو یہ ایک انہوں نے طنز کیا ہے، ضروری نہیں ہے، ظاہر سی بات ہے ہمارے معاشرے میں یہ ایک نظام زندگی ہے کہ جو ہے وہ شادی کا ہونا، پھر اس نسل کا آگے بڑھنا اور ایک گھر کا پورے کا وجود میں آنا، تو خیر مسائل بھی ہیں، آسانیاں بھی ہیں، سکون بھی ہے۔ محبت کا مزہ ہوتا ہے شادی کے ارادے تک، کسی شاعر نے کہا ہے کہ محبت کا مزہ ہوتا ہے شادی کے ارادے تک، پھر اس کے بعد جو ہوتا ہے سب بیکار ہوتا ہے۔ تو یہاں پر انہوں نے یہ کہا ہے کہ صحرا باندھ کر یہ جو پیغام ملا ہے، تو یہ جو شتر صاحب ہیں یعنی اونٹ ہے وہ بڑا بے مہار نظر آ رہا ہے، بے قابو نظر آ رہا ہے، جبکہ اس کو ریڑی میں جتنے کے بعد جب اس کے اوپر وزن پڑے گا، بوجھ اٹھائے گا یہ، تو پھر اس کو احساس ہوگا۔ اسی طرح ایک نوجوان جب وہ شادی شدہ ہو جاتا ہے تو پھر اس کو اس کی ذمہ داریوں کا احساس ہوتا ہے۔ اس کے بعد بیٹا نیکسٹ شعر ہے، میرے بننے کو مبارک یہ خوشگوار گھڑی کہ سر کا درد بڑا ناک میں نکیل پڑی۔ تو بننے کہتے ہیں دولہے کو، میرے بننے کو مبارک، میرے دولہا میاں کو مبارک یہ خوشگوار، خوشنما، خوشیوں بھرا لمحہ، خوبصورت وقت، یہ اس کے معنی ہیں کہ سر کا درد بڑا۔ سر کا درد بڑا یہ کیا ہے؟ ایک محاورہ تن کے سر کا درد بڑھنا، کسی مصیبت کا آ جانا، تکلیف کا آ جانا۔ ناک میں نکیل پڑی، ناک میں نکیل کیا ہوتی ہے؟ آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ جو بڑے جانور ہیں، بیل ہوتا ہے، گدھا، گھوڑا، پھر اسی طرح جو ہے وہ اونٹ ہوتا ہے، تو اس کے ناک میں کسان یا اس کا مالک کیا کرتے ہیں؟ وہ سوراخ کر کے نکیل ڈال دیتے ہیں، ناک میں سے رسی ڈالتے ہیں، اور اونٹوں کے تو وہ لوہے کی جو ہے وہ ایک چیز بھی گزارتے ہیں، اس کے اندر رسی ڈالی ہوتی ہے۔ تو یہ کیا ہوتی ہے؟ نکیل ہوتی، کسی جانور کو، بڑے طاقتور جانور کو قابو کرنے کے لیے اس کی ناک میں نکیل ڈال دی جاتی ہے
تاکہ اگر وہ کہیں بدکے اچھلے کودے کہیں بھاگنے لگے تو اس کی رسی کھینچتے ہیں، جس سے اس کی ناک کی ہڈی کے ساتھ وہ رسی لگتی ہے اور وہ جانور جو ہے وہ وہیں پر ہی رک جاتا ہے، اس کو سخت تکلیف ہوتی ہے۔ تو طاقتور جانوروں کو قابو کرنے کے لیے، اور یہ جانور جب چھوٹے ہوتے ہیں تو اس وقت نہیں ڈالی جاتی، نکیل اس وقت ڈالی جاتی ہے کہ جب وہ بڑا ہو جاتا ہے اور اچھلنے کودنے اور بدکنے کے قابل ہو جاتا ہے، تو اس وقت اس کو قابو میں کرنے کے لیے یہ ڈال دی جاتی۔ تو شاعر نے بھی یہی کہا ہے کہ اونٹ کے اب ناک میں نکیل پڑ گئی ہے، کیونکہ ریڑی میں جوتا جائے گا تو اس کے ناک میں نکیل ہوگی، تو جس سے اس کو پکڑ کر، آپ نے دیکھا ہوگا کہ ریڑی میں جو ہے وہ جو گدھا گاڑی ہوتی ہے، اس میں جب گدھے کو لگاتے ہیں تو اس میں اس کے ناک میں اگر نکیل پڑی ہوئی ہو تو وہ وہاں سے اس کو مینیج کرتے ہیں، اس کو جدھر چاہیں موڑ لیں۔ ایک تو منہ میں چابک ڈالتے ہیں نا، ایک ناک کے ساتھ بھی رسی ڈال لیتے ہیں، تو جس سے جدھر کو چاہیں جانور کو موڑ لیتے ہیں۔ تو شاعر نے اسی چیز کو کہا ہے کہ یہ جو خوشگوار گڑی ہے نا، اس دولہے کو اب سجایا جا رہا ہے، ریڑی میں جوتا جائے گا، تو اب ناک میں نکیل پڑ گئی ہے، سر کا درد بڑھے گا۔ تو طنز انہوں نے کیا کیا ہے کہ ایک نوجوان کی جب شادی ہو جائے گی تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کے اوپر اس کی بیوی کے بچوں کی ذمہ داریاں پڑ جائیں گی۔ اگر وہ آوارہ پھرتا تھا، ادھر ادھر گھومتا تھا، رات لیٹ گئے واپس گھر آتا تھا، تو اب یہ ساری چیزیں اس کی کم ہو جائیں گی کہ اس کے ساتھ ایک جو ہے وہ پورا خاندان جڑنے والا ہے۔ ایک اس کے ساتھ اس کی بیوی ہوگی جو کہ اس سے پوچھ گچھ بھی کرے گی، اس سے پوچھے گی کہ تم جو ہے وہ اس وقت جو ہے وہ کیوں گھر موجود نہیں ہو اور واپس کیوں نہیں ابھی تک آئے۔ ٹھیک ہے بیٹا، یہ نیکسٹ ہم شعر ایک پڑھیں گے اور آج کا ہمارا لیکچر کمپلیٹ ہو جائے گا۔ ایک شعر پڑھیں گے، بقیہ حصہ ہم نیکسٹ لیکچر میں ڈسکس کریں گے انشاءاللہ۔ نیکسٹ شعر ہمارے پاس ہے سمجھ لیا تھا جسے جانور سواری کا۔ تو یہ پہلا مصرع ہے، دوسرے مصرعے میں وہ اونٹ بوجھ اٹھائے گا ذمہ داری کا۔ تو اس میں کوئی میرے خیال میں الفاظ معنی کوئی مشکل نہیں ہے، سمجھ لینا، جان لینا، بوجھ اٹھانا، وزن اٹھانا۔ تو شاعر نے یہ کہا ہے کہ اونٹ وہ جانور ہے جسے ہم محض جو ہے وہ صحراؤں کا گھوڑا کہتے ہیں، صحراؤں میں دوڑنے والا، اور اس کے اوپر سواری کی جاتی ہے۔ ہم نے تو اس کو یہ جانور سمجھا ہوا تھا، لیکن یہ اونٹ تو اب ذمہ داریوں کا بوجھ اٹھائے گا، یعنی کہ جب وہ ریڑی میں جوتا جائے گا تو پھر اس کے اوپر وزن لا دے گا اس کا مالک، اور وہ ریڑی ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرے گا، وہ سامان اٹھائے گا۔ تو یہاں پر انہوں نے جو ہے وہ یہی کہا ہے کہ یہ جو میں نے خبر، انوکھی خبر پڑھی ہے، میں تو اس میں حیران ہو گیا ہوں کہ اس جانور کو تو میں جو ہے وہ سواری کا جانور اور صحراؤں کا گھوڑا سمجھتا ہوں، ٹھیک ہے، لیکن سمجھتا تھا، لیکن یہ تو بوجھ اٹھائے گا۔ تو اسی طرح انسان بھی شادی کے بعد جو ہے وہ اپنی ذمہ داریوں کا احساس کرتے ہوئے بوجھ اٹھاتا ہے، زندگی کے بکھیڑوں کو، مسائل کو۔ خوشیاں بھی ہوتی ہیں، یقیناً سی بات ہے کہ گھر میں خوشیاں بھی ہوتی ہیں، شادی ایک مبارک رشتہ ہے ہمارے دین اسلام میں، اس کے الگ احکام ہے، لیکن ہم بات کر رہے ہیں اس وقت کہ شاعر کیا کہنا چاہتا ہے۔ شاعر نے اس کو مزاح کے طور پر، طنز کے طور پر لیا ہے کہ وہ شادی کے بعد ایک انسان بھی ذمہ داریوں کے بوجھ تلے آ جاتا ہے، اس لیے شاعر حیران ہو کر یہ سوچ رہا ہے کہ یہ اونٹ اب ذمہ داریوں کا بوجھ اٹھائے گا تو اس کی کیا حالت بنے گی، کیونکہ اس ذمہ داری کے بوجھ تلے اچھے اچھوں کا برا حال ہو جاتا ہے۔ ایک ڈاکٹر مریض کو سمجھا رہا تھا یوں، کرتا ہے میرے کام کو دشوار کس لیے، پیسے نہ تھے علاج کے گر تیری جیب میں، پھر یہ بتا ہوا ہے تو بیمار کس لیے۔ تو شاعر نے، ایک دوسرے شاعر نے یہ سمجھانا چاہا ہے کہ اگر ذمہ داریوں کا بوجھ اٹھا سکتے ہو تو اٹھاؤ، نہیں تو پہلے ہی ٹھیک ہو جاؤ کہ تمہارے اوپر ذمہ داریوں کا بوجھ جو ہے وہ ڈالا جائے۔ تو اس طرح ان اشعار میں شاعر نے جو ہے وہ اونٹ کو موضوع سخن بنایا ہے اور ایک انسان کے اوپر طنز کیا ہے، اور اسے میرے خیال میں اس بات کا احساس دلانے کی کوشش کی ہے۔ آج کے لیے بیٹا ہم نے یہ مصنف شاعر کا تعارف پڑھا ہے اور اشعار کی ہم نے تشریح کی ہے، بقیہ انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں آپ سے ڈسکس کریں گے انشاءاللہ۔